السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منه تقاة أو كما قال صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک بار انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ اللہم فدا صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر نبی مان کر عالم ما کان و ما یکون مان کر آپ کی بارگاہ میں بآواز بلند ہدیہ درود پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام اہل سنت محقق بریلوی علی رحمۃ رضوان شاد فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہوں اور آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانے کی قیامت اگر مانگے. یعنی ضرورت اس بات کی کہ آج ہم دنیا میں جیتے جی عقیدہ اہل سنت پر قائم ہوئے اور جو غلط ہے اللہ نے توبہ کی توفیق عطا فرمائے. ارشاد باری تعالیٰ نے سلسلہ جو ہم نے وعدے کے مطابق چلانے کا سوچا ہے انشاءاللہ تعالیٰ چلے گا نہیں جب تک اللہ اس کے رسول کی مدد شامل حال نہیں. صرف دماغ میں یہ چیز رکھیے کہ یہ تعلیمات مسلک اعلیٰ حضرت قرآن و حدیث کا صحیح مفہوم پیش کیا ہے میرے امام اہل سنت نے. بد مذہب سے دور رہنے میں ہماری دنیاوی بھلائی بھی ہے اور اخروی بھلائی بھی ہے. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین اور نہ بنائے مومن کافروں کو اپنا دوست مومنوں کو چھوڑ. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء ولی ایک وچن اولیاء بہو وچن ہے یعنی مومنین ایمان والے کافروں کو دوست نہ بنائے. من دون المؤمنین مومنوں کو چھوڑ کر محبت کرنی ہے الفت کرنی ہے پیار کرنا ہے تو اہل سنت کے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے پیار کرے. یہ خود اللہ نے اپنے کلام میں اس بات کا حکم دیا ہے. لیکن اگر کوئی حکم الہی کی خلاف ورزی کرے تو پھر اللہ نے کیا حکم دیا وہ بھی سماعت کرے وہ بھی سن لیا. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ جس کو اللہ فرما رہا ہے کہ جس رب نے تمہیں پیدا کیا وہ رب تمہیں کہہ رہا ہے کہ تمہاری دوستی تمہارا اٹھنا بیٹھنا تمہارا نکاح شادی بیاہ کا معاملہ جو کچھ بھی ہے وہ اہل سنت سے آپ رکھیں بد مذہبوں سے نہ رکھیں کافروں سے نہ رکھیں. لیکن حکم خدا سننے کے بعد حکم مصطفیٰ سننے کے بعد وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ اور جس نے ایسا کیا اسے پتا ہے آپ تو سب کو معلوم ہے کہ اہل سنت ہی حق ہے اور ہمارے بزرگوں نے اتنی کتابیں لکھی اتنے بیانات ہیں پھر بھی لوگ اپنے اپنے اعتبار سے کرتے ہیں. کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرما دے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ اور جو کوئی ایسا کام کرے یعنی غلط کام کرے سنی کو چھوڑ کر بد مذہب سے دوستی کرے سنی لڑکے سے رشتہ چھوڑ کر اپنی لڑکی کا رشتہ دیوبندی سے کرے یہ سارے معاملات ہیں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ. تو علامہ قرطبی علیہ رحمہ کی تفسیر سے انشاءاللہ تعالیٰ دو باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. یہ تو صرف ترجمہ ہے کہ جو کوئی اللہ سے
اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرے فلیس من اللہ فی شیء، تو اس بندے کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ کتنا بڑا چیلنج ہے۔ آج اگر کوئی دنیاوی انسان، حکومت کا بڑا نمائندہ، وہ کہہ دے کہ اگر تم میرے قانون کو نہیں مانو گے تو پھر تمہارا میرا کوئی راستہ نہیں رہے گا، ہم تم کو جیل بھیج دیں گے، ہمیں تمہیں سزا دے گی، ہم تم کو سزا دینے پر مجبور ہے، کیا کریں گے آپ؟ پوری کائنات اللہ نے بنائی ہے، جنت اور جہنم کا نظام رب نے پیدا فرمایا ہے، ساری نعمتوں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ وہ رب الجلال اپنے کلام میں فرما رہا ہے لا يتخذ المؤمنین الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ صرف ترجمہ ذہن نشی ہو جائے، ہماری بات کامیابی کے ساتھ آپ سمجھ جائے گے کہ مومنین کافروں کو اپنا دوست نہ بنائے، بد مذہبوں کو اپنا دوست نہ بنائے، مرتدوں کو اپنا دوست نہ بنائے، سنی مسلمان سے ہی دوستی کرے، لیکن اگر جو رب کے قانون کی خلاف ورزی کرے گا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو ایسا کرے گا تو پھر اللہ کا حکم کیا ہے وہ بھی سن لے۔ یہ کسی مفتی کا حکم نہیں سنا رہا ہوں، کسی کتاب سے پڑھ کر نہیں، جو کلام الہی ہے بس۔ وَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، تو اس بندے کا رب سے کوئی تعلق نہیں، إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُ تُقَاتًا، مگر یہ کہ تمہیں ان سے کچھ خوف ہے۔ دو باتیں آپ سن لیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جنہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا دی ہے، انہوں نے فرمایا اللہ نے مومنوں کو منع فرما دیا کہ وہ کافروں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے اور انہیں دوست بنائے۔ اور سوچ لیجیے، نبی کے چچا کے شہزادے ہیں اور تفسیر میں سب سے زیادہ علم اللہ نے انہیں عطا فرمایا، ان کی تفسیر سب سے زیادہ معتبر ہے، انہوں نے اس بات کا خلاصہ کیا۔ اور دوسری چیز علامہ قرطبی فرماتے فلیس من اللہ فی شیء، اس کا معنی کیا ہے؟ وہ اللہ کے گروہ سے نہیں ہے۔ اللہ کا گروہ کون ہے؟ اہل سنت والجماعت کو، جس نے بد مذہب سے تعلق جوڑا تو یہ آج کے بزرگ نہیں ہیں، کتنے صدیاں گزر گئی جو انہوں نے لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس بندے کا اللہ کے گروہ سے تعلق نہیں ہے، نہ ہی اس کے دوستوں سے اس کا تعلق۔ عربی لفظ کیا ہے؟ وَلَيْسَ مِنْ حِزْبِ اللَّهِ وَلَا مِنْ أَوْلِيَائِهِ فِي شَيْءٍ، نہ اللہ کے اولیاء سے اس بندے کا تعلق ہے، نہ اللہ کے لشکر اللہ کے گروہ سے اس کا تعلق ہے جو اللہ کے دشمنوں سے دشمنی رکھے۔ ایک آیت، دوسری آیت، یہ ہے سورہ آل عمران کی 28ویں آیت۔ کون سی آیت ہے؟ 28ویں، سورہ آل عمران، تیسرا پارہ، 10ویں پارے میں سورہ توبہ آیت نمبر 23۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم وإخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، ایمان والو لا تتخذوا، اخذ کا مطلب ہوتا ہے بنانا، لا تتخذوا نہ بناؤ، آباء، اب حمزہ اب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ باپ، اسی کی بہوچن جمع آباءکم، اپنے باپوں کو، وإخوانکم، حمزہ کا اخ کا مطلب ہوتا ہے بھائی، کیا ہوتا ہے؟ معنی بالکل کلیئر ہے، کوئی پریشانی اور کوئی دقت کی بات نہیں ہے، بس سنیے اور دماغ میں فیصلہ کریں کہ قانون کا کس کا ہے اور حکم کس کا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء، ایمان والو تم اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ۔ کب نہیں بنانا ہوگا؟ اذ استحبوا الکفر علی الایمان، احب یحب کا مطلب پسند کرنا، نہیں بولتے کہ یہ تو میں اس سے محبت کرتا ہوں، یہ محبت کا ہی لفظ ہے۔ اذ استحبوا الکفر علی الایمان، اگر تمہارے سگے باپ اور تمہارے بھائی اگر کفر کو پسند کرے ایمان پر تو پھر ان سے ہماری دلی دوستی نہیں ہو سکتی، ان سے، ان سگے باپ سے ہمارا دنیاوی بظاہر رشتہ ہو سکتا ہے لیکن اخروی کوئی رشتہ نہیں ہے، اس کی بات ہم ایکسپٹ نہیں کریں گے، یہ رب کا حکم ہے۔ اب آگے جو چیز مجھے کہنی ہے وہ یہ ہے، اگر کوئی آگے قدم چلے کہ حضرت یہ تو میرا باپ ہے، نہیں یہ تو میرا بھائی ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے مان اللہ اپنی طرف سے باتیں کی شدت اپنائی، نادانوں، وہ تھے جنہوں نے اپنا سب کچھ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق کو عام کرنا اور پھیلانا تھا۔ اب یہ اللہ دے رہا ہے حکم، وَمَن يَتَوَلَّوْا مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو کوئی ان سے دوستی کرے،
وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اب جس نے دوستی کی باپ سے، جس نے دوستی کی بھائی سے، اب سوچئے رشتوں میں سب سے بڑا رشتہ دنیا میں کس کو دیکھتے ہیں ہم؟ باپ کو، دوسرا رشتہ بھائی کو، ان دونوں کا قرآن میں ذکر ہے، اور آگے ایک آیت ہے لیکن وقت نہیں ہے، ہم دوسرا پیغام بھی دینا ہے۔ تو اب وہاں یہ دیا گیا کہ دوستی نہیں کرنی ہے، اور دوستی کب چھوڑنی ہے اس کا بھی حکم دیا گیا۔ دوستی تو ہے لیکن ایمان جب ختم ہو جائے تو ان سے ہمارا راستہ ختم، ہمیں ان راستے پر نہیں چلنا ہے۔ لیکن اس کے بعد جس نے کفر اختیار کیا، بد مذہب ہو گیا، اہل سنت سے وہ نکل گیا، اور اس اہل سنت سے نکل جانے کے بعد بھی دنیاوی اعتبار سے ان سے تم نے دوستی رکھی، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو قرآن نے اللہ فرمایا اے وہ لوگ ظالم ہیں، ظلم کرنے والے لوگ، فیصلہ آپ کریں۔ اور دوسری بات میں خاص طور سے کہہ رہا ہوں، دیکھیے آپ یہ چیز سمجھیے، کائنات میں اللہ نے جتنے پیغمبروں کو بھیجا کس لیے بھیجا؟ سب سے پہلے تو جتنے بھی نبی دنیا میں جل بدر ہوئے، اور خاص طور سے امام المرسلین سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو جلوہ گری ہوئی، اس لیے ہوئی کہ لوگوں کو گمراہیت سے بچائے، لوگوں کو بد مذہبیت سے وہ بچائے، لوگوں کو صحیح راستے پر چلائے۔ اور یہ مشن پر چلانے کے لیے ہر نبی نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ دن و رات داؤ پہ لگا دیا۔ ہر پیغمبر نے اپنی اپنی اللہ نے جو انہیں طاقت اور پاور دیا اس اعتبار سے وہ فکر مند رہے۔ سرکار نوح علیہ نبی علیہ السلام نے 950 سال تک، 950 سال، سوچیے آپ 10 سال ہم کو نہیں کر رہے خدمت، پھر پریشان ہو جاتے، کتنا صبر کیا ہوگا، کیسے قوم کو سمجھایا۔ مکہ مکرمہ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے، 13 سال تک قوم کو یہ سمجھاتے رہے کہ خدا کے لیے بتوں کی عبادت چھوڑ کے ایک خدا کی عبادت کی طرف آ جاؤ۔ تو اب جو انسان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نائب رسول ہوں، میں عالم ہوں، اور عالم جو ہوتا ہے وہ نبی کا نائب ہوتا ہے، تو پھر نائب کو وہ کام کرنا چاہیے جو پیغمبر کا کام، تب جا کے نیابت کا وہ صحیح معنوں میں تو نہیں لیکن کچھ فیض مل سکتا ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کا۔ اس لیے ہم نے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے تاکہ لوگوں کے ذہن بالکل کلیئر ہو جائے، جب وہ غلط ہو گئے ہیں تو ہم غلط لوگوں کے پاس نہ بیٹھے، بلکہ ان کو ان کی غلطی کا احساس دلائے کہ وہ غلط ہے، یہ طریقہ ہمیں اپنانا پڑے گا۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا کیا ہے؟ واجب ہے، اور اس پر امت کا اجماع ہے۔ کیا ہے؟ امت کا اجماع ہے، تمام لوگوں کا۔ لہذا اگر کوئی انسان اگر اپنے ہاتھ اور اپنی زبان سے برائی نہ روک سکے، جیسے آج ماحول ہے، بولنا بھی ہم نہیں چاہتے، ہاتھ پکڑ کے روکنا بھی نہیں چاہتے، کم سے کم دوسرے طریقے پر تو ہمیں رونے دو، زبان سے تو ہم کہیں، تو لوگ کیا سوچتے ہیں کہ بس اس کا کام ہے وہ جانے، دل میں برا جانتے ہیں، تو فرماتے وہ سب سے کمزور ایمان والا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ راوی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ من رأى منکم منکر کہتے ہیں ناپسندیدہ چیز، تو جو سماج میں بری چیز ہے، اعمال کے اعتبار سے بھی، عقیدے کے اعتبار سے بھی، وہ کوئی انسان اس برائی کو دیکھ رہا ہے، اگر اللہ نے اسے طاقت دی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اپنے طاقت کی زور پر اس برے کام سے لوگوں کو روک سکے تو آقا فرماتے روک لے، لیکن اگر کسی کے پاس یہ طاقت نہیں ہے تو پھر اپنی زبان سے اس برے کام سے روکے۔ لیکن اگر کسی نے نہ ہاتھ سے روکا نہ زبان سے روکا تو پھر اگر وہ انسان دل سے برا جانتا ہے، ذالک اضعف الایمان، یہ سب سے کمزور ایمان والا ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ جن کا ہم اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے وہ فرماتے ہیں۔ بہت سے مسلمان اس غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ بزرگوں کا احسان دیکھیے کہ اگر لوگ برا کام کر رہے ہیں تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ اس کو جواب دینا ہے، اس سے اسی قبر میں سونا ہے، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ اس سے کیا ہمیں غرض؟ وہ کرے وہ جانے۔ نہیں بھائی میرے پیارو، ایسا نہیں ہے، دین ایسا نہیں کر رہا۔ اور یہ سوچ کہ ہم خاموش رہتے ہیں، ہم کچھ نہیں بولتے، بلکہ بعض لوگ تو برائی روکنے والوں کی مخالفت کرتے، کبھی ہوگا کہ حضرت کیوں بول رہے ہیں؟ آج تو سماج کے اندر رواج بن گیا بد مذہب لڑکیوں کی شادیاں کرا دینا، کہیں رشتہ ملتا ہی نہیں ہے،
ایسا بہانہ بنا لیتے ہیں، کیا کریں گے آپ، مخالفت لوگ کرتے ہیں۔ آپ آخری پیغام سنیے، اس سے ہمیں کیا غرض؟ حالانکہ اس برائی سے روکنا صرف میرا کام نہیں، آپ تمام کا کام ہے۔ جن کو اللہ نے طاقت دی، جن کو اللہ نے پاور دیا ہے، قدرت کے باوجود اگر وہ لوگ برے کام کو نہ روکیں گے تو اللہ سب کے اوپر عذاب نازل فرمائے گا۔ یہ حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مشکوٰۃ شریف، ان اللہ لا يعذب العامة بعمل خاص، کہ بے شک اللہ تعالیٰ عام لوگوں کو عذاب نہیں دیتا کچھ لوگوں کے عمل کی وجہ سے، لیکن پھر کیا ہو جائے، حتی یروا المنکر بین ظہرانہم وہم قادرون علی ان ینکروہ، لیکن وہ جتنے لوگ ہیں سماج کے اندر برے کام کو دیکھتے ہیں اور اللہ نے انہیں ہمت دی ہے، جرأت دی ہے کہ لوگوں کو اس برے کام سے روک سکے، لیکن وہ خاموش رہے اپنی عزت کے خاطر، اپنا نام بنانے کے خاطر، کہ کون لنگڑے لے، کون تکلیفوں میں مبتلا ہو، کون لوگوں کے تانے سنے، فلا ينکروہ، اور لوگوں نے برے کاموں سے لوگوں کو نہ روکا کرنے والوں کو، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، جب سب لوگ ایسا کرنے والے ہو جائیں گے، آقا فرماتے عذب اللہ العامة والخاصة، تو پھر اللہ تعالیٰ عام لوگوں کو بھی عذاب دے گا اور اللہ خاص لوگوں کو بھی عذاب دے گا، کوئی اس عذاب سے بچ نہ سکے گا۔ اس لیے یہ سوچ اور فکر بدل لے کہ کوئی برا کرتا ہے تو اسے اس کی قبر میں سونا ہے، اسے اپنے اعمال کا حساب دے، نہیں نہیں نہیں، اللہ نے ہمت دی ہے، جرأت دی ہے، آپ اپنے گھر کے نقصان کو برداشت نہیں کر سکتے تو عقیدے کے نقصان کو ہرگز برداشت نہ کرے۔ یہ حکم اللہ کا بھی ہے، قرآن کو آپ پڑھیں، یا ایھا الذین آمنوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کے لوگوں کو، خاندان کے لوگوں کو، سماج کے لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ سمجھ میں کچھ بات آ رہی؟ اگر کوئی گناہ کرے اور گناہ کرنے کی وجہ سے کسی پر عذاب تو نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ پاور والے لوگ ہیں، ہمت والے لوگ ہیں، بول سکتے ہیں، نہیں بولیں گے تو اللہ تعالیٰ گناہ کرنے والوں کو تو گناہ کی وجہ سے، اور جو خاموش ہے ان کے خاموش رہنے کی وجہ سے اللہ ان کو عذاب دیتا ہے۔ اس لیے آپ کو ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو سچی سمجھ عطا فرمائے۔ ایک آخری عمل تاکہ بات واضح ہو جائے اور واقعہ ہے تاکہ، اور ان کا جن کے بارے میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق وہاں ہوگا جہاں عمر کی ذات ہوگی۔ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سید امیر المومنین غیظ المنافقین امام العادلین، آپ نے اپنے زمانے میں ایک انسان کو دیکھا جس کا نام تھا سبیغ۔ کیا نام تھا؟ سبیغ۔ وہ آیات متشابہات میں بحث کرتا رہتا، حکم قرآن ہے جیسے الف لام میم حامیم ید اللہ وجہ اللہ، اس طرح کے جو لفظی معنی ہیں بڑی پریشانی ہے، ان میں بحث کرنے سے کچھ لوگوں نے روک دیا کہ یہ الفاظ کے جو معنی اللہ جانے اور اللہ کے بتانے سے مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جانے۔ لیکن یہ انسان اپنے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں میں تو بہت جانتا ہوں، دو لوگوں کو پوچھ لیجئے فلاں کتابوں کے اندر، جیسے آج لوگ نماز نہیں پڑھتے نا، کہا ہم تو بزرگوں کو والی نماز پڑھتے مدینے میں جا کے۔ ارے یار کھانا مدینے میں نہ بھی، کھانا یہاں کیوں کھاتا ہے؟ ٹرین سے سفر کیوں کر رہا ہے؟ گھر سے پاؤں سے کیوں نکلتا ہے؟ تو یہ عقل کے اندر نہ آنے والی باتیں لوگ کرتے ہیں تو دماغ بھی خراب ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ہمارے اہل سنت کے اندر جو کچھ لوگ کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، جیسے چین پہننا، انگوٹھیاں پہننا، ان سے علاج کروانا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ جس بندے سے ناراض ہے، جس اس نے شریعت کا جو علم نہیں سکھا ہے، آپ اس سے کیسے علاج کروا سکتے؟ غلط رو گیا جب وہ نماز کا پابند نہیں ہے، اللہ کی رحمت اس بندے پر اسی وقت ہوگی جب وہ شریعت کا پابند ہوگا، لیکن ہم اس کے ہاتھ چوم رہے ہیں جو ایک بار بھی مسجد میں آپ نے اس کو دیکھا نہیں۔ خیر بات دوسری طرف جا رہی، وقت بھی ختم ہو رہا۔ سرکار فاروق اعظم نے جب پتا چلا کہ یہ آیات متشابہات میں گفتگو کر رہا ہے تو اسے سخت سزا دی۔ سخت سزا دینے کے بعد ایک بات خاص دان توبہ کی، توبہ کرنے کے بعد اب اصل فرمان سننا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمان بھیجا سرکار فاروق اعظم نے سبیغ کے بارے میں، جیسے لوگ نہیں کہتے، میں نام لینا نہیں چاہتا، آج تو بہت سے لوگ یوٹیوب پر معاذ اللہ سرکار امیر معاویہ کی شان میں توہین بھی کرتے ہیں اور دیگر بزرگوں کے بارے میں، اور جب فضائل بیان کرنے پر آتے ہیں تو سرکار امام رضی اللہ، سرکار جبرائیل رضی اللہ تعالیٰ دوسرے ائمہ اطہار کے مقام کو اتنا بلند کر دیتے کہ انبیاء کے مقام کو بھی معاذ اللہ کم تک ثابت کرتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا گیا ہمارے اکابر بزرگوں کے آپ توبہ کرے
تو پھر توبہ کر لی، یہ توبہ نہیں ہے۔ اب دیکھیے توبہ کا اس کا طریقہ کیا ہے۔ سرکار فاروق اعظم نے توبہ کے بعد، سزا دینے کے بعد ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کو فرمان بھیجا کہ مسلمان صبح کے پاس نہ بیٹھے، اس کے ساتھ خرید و فروخت نہ کرے، بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت کو نہ جائے، مر جائے تو اس کی جنازے پہ حاضر نہ ہو۔ یہ کس کا عمل ہے؟ سرکار فاروق اعظم کا اور مصطفیٰ پیارے کا حکم ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین۔ اب فیصلہ ہمیں اور آپ کو کرنا ہے کہ تم پر میری سنت اور میرے پانچوں خلفاء راشدین کی سنت کی اتباع ضروری ہے۔ تو جب سرکار فاروق اعظم کا یہ حکم تھا، مسلمان اس پر عمل کرتے۔ ابو مشاشی فرماتے عمل کرتے رہے، یہی حال رہا مسلمانوں کا، حتیٰ کہ اگر 100 آدمی ایک جگہ جمع ہوتے اور صبح ان کی مجلس میں آتا، وہ 100 کے 100 فوراً اس کو دیکھ کر اٹھ جاتے، کوئی ایک دوسرے سے ملاقات نہ کرتا۔ ایسا عمل صحابہ کا تھا۔ جب ابو موسیٰ اشعری نے عرضی بھیجی کہ اب اس کا حال اچھا ہو گئے، تب سرکار فاروق اعظم نے اجازت دی کہ اب اس سے بات چیت کر سکتے۔ لوگوں نے آسان سمجھا یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ قاضی ایاز علی رحمہ فرماتے ہیں فتاوی قاضی خواہ میں اور فتاوی عالمگیری کے اندر یہ ہے، الفاسق اذا تاب لا يقبل شہادتہ ما لم یمض علیہ زمان فلیظہر علیہ اثر توبہ۔ فاسق توبہ کرے تب بھی اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ تو جب گواہی قبول نہیں کی جائے گی تو اس کا بیان اس عالم کا قبول نہیں کیا جائے گا جو فاسق علی الاعلان گناہ کر چکا ہے، فسق کا کام کر چکا ہے، کسی بڑے بزرگ کی توہین کر چکا ہے۔ جب تک وہ اپنی توبہ پہ قائم نہ ہو جائے، ایسوں کو نہ جلسوں میں دعوت دی جا سکتی ہے، نہ ایسوں کی تقریر سنی جا سکتی ہے۔ لیکن آج مثلا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ بریلی کے لوگ جو ہے نا مسلک الگ کا ماننے والے، وہ شدت زیادہ اپناتے ہیں۔ میں کیا کروں؟ میں ان کو کہوں کہ میں سرکار فاروق اعظم کے قول کو مانوں؟ اس لیے میرے امام فرماتے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانا پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ یعنی آج ماننا ہے مصطفیٰ کے طریقوں، فرقے گلی گلی تباہ، ٹھوک کرے سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ انشاءاللہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ جسے بھی کسی سے کوئی اشکال ہے، کوئی گفتگو میں کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، لیکن اپنے عقیدے کو اور آنے والے نسلوں کی عقیدوں کی حفاظت کرنی ہے۔ خدا میری ایمان کی حفاظت فرمائے، آپ سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے، اور اہل سنت والجماعت کا اللہ بول بالا فرمائے، اور اس بیان میں کسی طرح کی کچھ کمی خطا واقع اللہ اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔